مولانا کی تصنیفات بہت مشہور ہوئی ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کو تاشی بھائی نے بتایا، یادگار غالب، مقدمہ شعر و شاعری، حیات جاوید وغیرہ وغیرہ، اور کئی نظمیں بھی جیسے چپ کی داد، مناجات بیوہ، برکھا رخ اور حب وطن وغیرہ بہت ہی مشہور ہوئی ہیں۔ لیکن ایک نظم ایسی ہے کہ ایسی ہے جو مولانا کے نام کے ساتھ اس طرح جڑ گئی ہے کہ آپ جیسے ہی حالی کا نام لو تو وہ اس نظم کا خیال آ جاتا ہے، اور وہ نظم ہے مسدس حالی۔ حالانکہ مولانا نے اس کا نام، اس نظم کا عنوان مد و جزر اسلام، مد و جزر کہتے ہیں جوار بھاٹا کو، مد و جزر اسلام رکھا تھا، مگر یہ مشہور مسدس حالی سے ہوئی ہے۔ آج کی اس محفل میں اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھتی ہوں، ورنہ عقیدت کے پھول پورے نہیں ہوں گے۔ اس نظم کے لکھنے کی وجہ کیا ہوئی، یہ مولانا کی زبانی سنیے۔ یہ تیرے وہ ستا رہے ہیں، میں کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے۔ زمانے کا نیا ٹھاٹ دیکھ کر پرانی شاعری سے دل سیر ہو گیا تھا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ زمانے کا نیا ٹھاٹ دیکھ کر پرانی شاعری سے دل سیر ہو گیا تھا، اور جھوٹے ڈھکوسلے باندھنے سے شرم آنے لگی تھی۔ ایسے میں قوم کے ایک سچے خیرخواہ نے آ کر ملامت کی اور غیرت دلائی، اور اس خیرخواہ نے کہا کہ حیوان ناطق ہونے کا دعویٰ کرنا اور خدا کی دی ہوئی زبان سے کچھ کام نہ لینا بڑے شرم کی بات ہے۔ حیوان ناطق انسان کو کہتے ہیں جس کو زبان اور سوچنے سمجھنے کی طاقت دی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حیوان ناطق ہونے کا دعویٰ کرنا اور خدا کی دی ہوئی زبان سے کچھ کام نہ لینا بڑے شرم کی بات ہے۔ قوم کی حالت تباہ ہے۔ ہر چند لوگ بہت کچھ لکھ رہے ہیں اور لکھ چکے ہیں اور لکھ رہے ہیں، مگر نظم جو کہ بالطبع سب کو مرغوب ہے، یعنی نظم سب کو بہت پسند آتی ہے، قوم کو بیدار کرنے کے لیے اب تک کسی نے نہیں لکھی۔ یہ کسی نے آپ سے کہا، اور مولانا کہتے ہیں کہ ہر چند اس حکم کی بجا آوری بہت مشکل تھی اور خدمت کا بوجھ اٹھانا دشوار تھا، مگر ناسے کی جادو بھری تقریر جی میں گھر کر گئی۔ برسوں کی بجھی ہوئی طبیعت میں ایک ولولہ پیدا ہوا، باسی کڑھی میں ایک ابال آیا اور مسدس کی بنیاد ڈالی۔ یہ ناسے اور کوئی نہیں، سر سید احمد خان تھے۔ یہ 150 بند کی طویل نظم ہے، اور اس نظم میں پہلے تو عرب کی اس زمانے کا نقشہ کھینچا ہے جسے جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، پھر اسلام کے طلوع کا ذکر ہے، اور وحدت اور انسانیت کے فلسفے سے کیسے الگ الگ قبیلے ایک ہو کر اور آپس میں شیر و شکر ہو کر رہنے لگے، اور اس کے ساتھ ہی مولانا نے پھر کس طرح سے مسلم علم اور کی دولت سے مالا مال ہو گئے تھے، مسلمانوں کا دینی اور دنیوی ترقیات سے تمام آلت پر سبقت لے جانے کا بیان کیا ہے، اور اس کے بعد تنزل ان کے گرنے کا ذکر ہے، اور یہاں پر مولانا نے چن چن کر قوم کی اور وطن کے لوگوں کی برائیوں کا ذکر کیا ہے اور لوگوں کو غیرت دلائی ہے، اور خود مولانا کے الفاظ میں اپنے بے ہنر ہاتھوں سے ایک آئینہ خانہ بنایا ہے، اپنے بے ہنر ہاتھوں سے ایک آئینہ خانہ بنایا ہے جس میں آ کر وہ اپنے خد و خال دیکھ سکتے ہیں، یعنی قوم کے لوگ آ کر اپنے خد و خال دیکھ سکتے ہیں، ہم کون تھے اور کیا ہو گئے۔ مسدس ہاتھوں ہاتھ لی گئی، سارے ہندوستان میں گھر گھر پہنچ گئی، اور یہ خیال رہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب ہندو، مسلمان، سکھ، پنجابی سب اردو زبان سے واقف تھے۔ اس لیے واقع کہتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے میں 8 ایڈیشن اس کتاب کے چھوٹی سی مسدس کے نکلے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ اگر کتاب اس زمانے میں بکی ہے تو مسدس حالی بکی ہے۔ جب یہ کتاب سر سید کے پاس پہنچی تو اس کا اثر جو ان کے دل پر ہوا ہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جس وقت کتاب ہاتھ میں آئی، جب تک ختم نہ ہوئی
ہولی، یہ اس وقت کی زبان ہے سر سید کی. تو جس وقت کتاب ہاتھ میں آئی، جب تک ختم نہ ہولی ہاتھ سے نہ چھوٹی، اور جب ختم ہولی تو افسوس ہوا کہ ختم کیوں ہو گئی. کس صفائی اور خوبی اور روانی سے یہ نظم تحریر ہوئی ہے، بیان سے باہر ہے. تعجب ہوتا ہے کہ کیوں کر اس خوبی اور خوش بیانی سے مؤثر طور پر ادا ہوا ہے. اور آپ لکھتے ہیں کہ متعدد بند، بہت سارے بند ایسے ہیں کہ جو بے چشم نم پڑھے نہیں جا سکتے، کہ روئے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. اور لکھتے ہیں کہ بے شک میں اس کا محرک ہوا. محرک ہونا مطلب میں نے اس بات کو حرکت میں لایا، میرے کہنے سے حالی نے یہ لکھا ہے. سر سید کہتے ہیں کہ بے شک میں اس کا محرک ہوا اور اس کو میں اپنے اعمال حسنہ، اچھے اعمال سمجھتا ہوں. اور یہ جملے پہ غور کریں کہ جب خدا پوچھے گا کہ تو کیا لایا، تو کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا. جب خدا کہے گا، پوچھے گا کہ تو کیا لایا، تو کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا اور باقی کچھ نہیں. اس سے بڑھ کر اس کتاب کی کیا اور بات کہی جائے. لیکن ساتھ میں رام بابو سکسینہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک الہامی کتاب ہے اور تاریخ ادب اردو میں اس کو ایک سنگ نشان سمجھنا چاہیے. اس سے ہندوستان میں قومی اور وطنی نظموں کی بنیاد پڑی اور ان کے مخاطب ان کے اہل مذہبی نہیں بلکہ اہل وطن بھی ہیں. اس کے بعد جب بھی بہت ساری نظمیں اور بہت ساری مسدس اسی پہ لکھی گئی ہے. اب میں آخر میں اپنی بات کو خود مولانا حالی کے ان الفاظ پر ختم کرتی ہوں جو آپ نے مسدس کے بارے میں کہے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اہل مذاق ظاہر ہے اس روکھی پھیکی سیدھی سادی نظم کو پسند نہ کریں گے. اس میں جو آج کل قوم کی حالت ہے اس کا صحیح نقشہ کھینچا گیا ہے. نہ کہیں نازک خیالی ہے، نہ رنگین بیانی، نہ مبالغے کی چاٹ ہے، نہ تکلف کی چاشنی ہے. اور یہ دیکھیے کتنا خوب لکھا ہے، گویا اہل دہلی اور لکھنؤ کی دعوت میں ایک ایسا دسترخوان، ایک ایسی تھالی چنی گئی ہے جس میں ابالی ہوئی کھچڑی اور بے مرچ سالن کے سوا کچھ نہیں. مگر اس نظم کی ترتیب مزے لینے اور واہ واہ کرنے کے لیے نہیں کہی گئی ہے بلکہ عزیزوں اور دوستوں کو غیرت اور شرم دلانے کے لیے کی گئی ہے. اگر دیکھیں اور پڑھیں اور سمجھیں تو ان کا احسان، ورنہ کچھ شکایت نہیں ہے. میری خواہش تھی، میں چاہتی تھی کہ مسدس سے کچھ چند بند لے کر آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن یہ اس طرح سے اتنی مسلسل اس رواں نظم کہی گئی ہے کہ کچھ نکالنا مناسب نہیں ہو سکا. چند نعتیہ اشعار ضرور ہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہے نا، ہاں، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. اس کے علاوہ مجھے کچھ اور نہیں سمجھ میں آیا کہ کیا آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن آپ سے گزارش ضرور کرتی ہوں کہ جب بھی وقت ملے تو مسدس کو پڑھیں ضرور. ٹھیک ہے. اب سنجیدہ باتیں بہت ہو گئیں. میں اب اشرف بھائی سے گزارش کروں گی کہ آئے اور کچھ ہلکا پھلکی داغ کی نظمیں غزلیں آپ کے سامنے پیش کریں. اشرف حبیب اللہ صاحب کی اپنی کمپنی ہے جس کا نام کمپیوٹرز اینڈ اسٹرکچرز. یہ ایسے نام ہم کو بولنے نہیں آتے ہیں بھائی. مجھے معلوم نہیں یہ لوگ سب کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ کا بھی ہے نا ادب سے بہت تعلق ہے اور بہت شوق رکھتے ہیں. ہمیشہ ہماری محفلوں میں بھی آنے کی پوری کوشش کرتے ہیں جب اس جگہ پر ہوتے ہیں. اب اشرف بھائی سے داغ کی غزل.